حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس سے ایک دفعہ گزرے، اذ قال لی ابیہ و قومی، قوم کو دیکھا کہ وہ اعتکاف میں ہے، اعتکاف میں ہے، کن کے؟ بتوں کے۔ اس کا مطلب جو لوگ مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، جو سنت ہے، در حقیقت یہ شرک کی عملی مخالفت ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی مشرکین کے شرک کی مخالفت کے لیے کہ وہ بتوں کا اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف کرنے والے اللہ کے لیے یکسو ہوتے ہیں، تو یہ شرک کی عملی مخالفت ہے۔ ایک نقطہ یہ ملا۔ اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، کچھ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، جائز نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد ہی میں اعتکاف ہوتا ہے۔ ہاں اگر مسجد کے اندر پردے کا انتظام ہے اور کسی طریقے کا کوئی شر پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے، وہاں مرد نہ جاتے ہوں، تو پردے کھینچ کر کے وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر کسی فتنے کا خوف ہو تو یہ نفل ہے، ثواب تو بہت زیادہ ہے لیکن نفل ہے، اس کے لیے عورتیں اصرار نہ کریں۔ پتہ یہ چلا کہ اعتکاف صرف مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ ایک سوال اور، کیا 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے کوئی آدمی اعتکاف کر سکتا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے کہ جو روزہ رکھے گا وہی اعتکاف کرے گا؟ پہلے سوال کا جواب، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے اعتکاف جائز نہیں ہے، اعتکاف درست نہیں ہے۔ دوسرے سوال کا جواب، اعتکاف کے لیے رمضان میں روزہ شرط ہے، روزہ ضروری ہے، لیکن غیر رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے۔ دلیل، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے 1 رات کے اعتکاف کی نذر مانی ہے تو میں نذر پوری کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں 1 رات کا تو اعتکاف کر لے اور اپنی نذر پوری کر۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی کہ 1 رات کا اعتکاف آدمی کر سکتا ہے، اس سے کم کا اعتکاف ثابت نہیں ہے۔ 1 دن کا اعتکاف یا 1 رات کا اعتکاف کرے، 12 گھنٹے 12 گھنٹے یا جتنی رات ہوتی ہے جتنا دن ہوتا ہے۔ اور چونکہ انہوں نے رات میں اعتکاف کی اجازت مانگی تھی اور رات میں روزہ رکھنا ضروری نہیں، وہ تو رمضان میں بھی ضروری نہیں ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے غیر رمضان میں، اور 1 گھنٹے کے لیے اعتکاف کرنا شرع محمدی سے ثابت نہیں ہے۔ 1 رات سے کم یا 1 دن سے کم اعتکاف نہیں ہوتا۔ اب یہ بت پرست لوگ اعتکاف کر رہے تھے اپنے بتوں کا، فوراً بول پڑے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لا عاکفون۔ یہ تماثیل، یہ تمثال کا پلیورل ہے، تمثال کی جمع ہے۔ یہ تماثیل کیا ہیں جن پر تم اعتکاف کرو؟ تمثال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کی ہو بہو نقل۔ کوئی بابا ہے، ان کی ہو بہو تصویر آپ نے مکان کے اندر خیر و برکت کے لیے لٹکا رکھی ہے، شرک ہے یہ۔ اس لیے کہ کسی چیز کی ہو بہو تصویر، دیٹ از کالڈ تمثال۔ تو اگر کسی کا اسٹیچو بنا لیجیے پتھر کا جو اس کی ہو بہو شکل ہو پتھر میں، یا اس کا فوٹو ہو اور اس کے اس ہو بہو شکل کی عبادت کی جا رہی ہو، خیر و برکت کے لیے کہیں رکھ دیا گیا ہو گھر میں یا کہیں اور، تعظیم کے لیے یا خیر و برکت کے عقیدے سے، تو یہ شرک ہے، اور اسلام ہر طریقے کے شرک سے منع کرتا ہے۔ تو یہ تمثال کا مفہوم ہوا، کسی شے کی ہو بہو شکل تمثال کہلاتی ہے۔ اس کے بعد